لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال تعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں۔ ان تمام تر نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آزاد وطن میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تمام تر قید و بند سے ماورا آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر انسان کی فطری چاہت بھی ہے اور اس کا فطری حق بھی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، جہاں میرا جی چاہے وہاں چلا جاؤں، جو میرا جی چاہے وہ کرتا رہوں، تمام تر حدود و قیود سے میں مستثنی رہوں اور ماورا رہوں۔ اور آزادی کی یہ فطری چاہت فقط بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے لیے آزادی کو پسند کرتے ہیں۔ والدین کی جانب سے جب بھی کچھ حدود و قیود لگتے ہیں تو وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ میرا ابو مجھے فلاں جگہ پہ کیوں نہیں جانے دے رہا، میری امی مجھے فلاں بندے سے فلاں گھر میں جانے سے کیوں روکتی ہے۔ اور بچے کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ میں اتنا بڑا بن جاؤں کہ مجھے کہیں جانے کے لیے امی اور ابو سے نہ پوچھنا پڑے۔ یہ اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آنے جانے میں کہیں پابندیوں کا سامنا کرنا مجھے پڑے۔ اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ وحوش اور طیور، جنگلی درندوں اور پرندوں میں بھی آزادی کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جنگلی جانور جو تمام تر تہذیب و تمدن سے بالکل عاری ہوتے ہیں، اگر کسی جانور کو بندہ بند کرنا چاہے، اس کے لیے اچھی غذا کا، اس کی ضرورت کے مطابق تمام تر سہولیات کا انتظام کرے، پھر بھی وہ پابندی میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ پرندے کو ہوا میں، جنگل میں ایک ایک دانے کے لیے کتنا دور تک اڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں اور اس کے لیے دانوں کا ڈھیر لگا دیں، اس کو اس پنجرے کے اندر سکون نہیں آتا، اس میں پھڑکتا رہتا ہے، اڑنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سر کو پنجرے کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے زخمی کر دیتا ہے، سکون نہیں آتا۔ تو جنگل کے درندے بھی چاہتے ہیں ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، وحوش اور طیور بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بندہ سوچے
تو اس کائنات میں بے جان اور بے روح چیزیں بھی پابندی برداشت نہیں کرتی. آپ کبھی پانی کا راستہ روکنا چاہیں، روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، پانی کتنا زور لگاتا ہے، بند توڑ کے اپنے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے بند میں بند رہوں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آزادی کے ساتھ اپنے بہاؤ میں، اپنی موج میں رہوں. کوئی بندہ آگ کی اوپر پابندی لگانا چاہے، آگ کی مزاج میں، آگ کی فطرت میں آزادی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چولہے کے اوپر ہم توا رکھتے ہیں اور آگ سمجھتی ہے کہ سیدھا اوپر کو اٹھنا میرے لیے دشوار ہے، وہ توے کی نچلی سطح کے ساتھ ایسے دور جا کے پھر دوبارہ اوپر کو اٹھنے کی کوشش کرتی ہے. کوئی بندہ ہوا کو پابند کرنا چاہے کہ ادھر نہیں جانا، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا اپنی آزادی کے لیے کس قدر کوشش کرتی ہے اور وہ کتنا زور لگاتی ہے. ذی روح چیزیں تو آزادی چاہتی ہی ہیں. بے جان چیزوں میں بھی آزادی کے حصول کا یہ جذبہ ہمیں کار فرما نظر آتا ہے. آزادی ہماری فطری چاہت بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور اس آزادی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو آزاد مملکت عطا فرمائی ہے، اس مملکت کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے. اپنے دیس، اپنے علاقے سے فطری الفت رکھنا شریعت مطہرہ میں مذموم نہیں ہے بلکہ امر محمود ہے. ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ عام انسان تو اپنے وطن سے محبت کرتی ہی ہے. حضرات انبیاء کرام جن کو اللہ رب العزت کے ساتھ کامل مکمل وابستگی حاصل تھی، وہ بھی اپنے اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. چنانچہ تمام انبیاء کرام کو مختلف آزمائشوں سے، امتحانات سے گزارا گیا، اور ان تمام تر امتحانات میں ایک بہت بڑا امتحان یہ ہوتا تھا کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا. اپنا وطن ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا پڑتا تھا. یہ بہت بڑا امتحان سمجھا جاتا تھا. چنانچہ ہم حضرات انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلے جنت میں بسایا گیا، پھر جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا. بہت بڑی آزمائش، جہاں پہ آپ مانوس تھے، سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے ان کو نکالا گیا اور زمین پہ پہنچا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. اپنے وطن عراق سے ان کو نکالا گیا، شام پہنچایا گیا، شام سے پھر مکہ کی سرزمین میں ان کو لے جایا گیا. کیوں؟ یہ آزمائش نبوت کا حصہ ہوا کرتا تھا. وطن سے بے وطن کر دینا، گھر سے بے گھر کر دینا انسانی طبیعت کے اوپر بڑا شاق ہوتا ہے. حضرات انبیاء کرام کے دلوں میں بھی اپنے وطن کی محبت ہوتی تھی، اور تمام تر محبتوں سے ان کو ماورا کر کے صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے خالص کر دینا، یہ ان امتحانات کا اصل مقصد اور فائدہ ہوا کرتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام ہمیں اپنے وطن سے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا گیا، مدین پہنچایا گیا. حضرت لوط علیہ السلام کا اپنے وطن سے نکلنے کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بستی سے نکالا گیا، باہر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن سے نکالا جانا صحیح احادیث میں تعدد کے ساتھ وارد ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں اپنے وطن کی جدائی بندے کے اوپر کتنی شاق ہوتی ہے، کتنی گراں گزرتی ہے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کا بار گراں آپ کے کندھوں پہ آیا، گھر تشریف لائے، طبعی طور پہ آپ پریشان تھے. اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا گیا،
پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، پتہ نہیں نبوت کی یہ ذمہ داری میں پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احوال سنائے، اس طرح میں غار حرا میں تھا، اس طرح فرشتہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل یہ انجیل کے عالم تھے، مذہباً عیسائی تھے، طبعاً اچھے آدمی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کارگزاری سنائی، تب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی معاملہ ہے جو سابقہ انبیاء کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، گویا کہ یہ نبوت کی نشانی ہے، آپ کو نبوت مل چکی ہے۔ آگے پھر ورقہ بن نوفل نے اپنی تمنا اور اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالتی، میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ کاش کہ میں اس وقت بھرپور جوان ہوتا اور میں آپ کے دفاع کے لیے اپنی صلاحیت صرف کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا کہ مجھے مکہ سے نکالا جائے گا، فوراً چھونک اٹھے اور کہنے لگے اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ چکا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ 360 بتوں کے پجاری، توحید کی طرف ان کو بلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تمام تر شدائد، تمام تر مشقتیں برداشت کرنے کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار تھے، لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ آپ کو یہ لوگ وطن سے نکالیں گے، اس وقت آپ پریشان ہو گئے کہ کیا یہ لوگ مجھے وطن سے نکالیں گے؟ گویا کہ آپ کے لیے یہ بات زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو گئی۔ پھر مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے آپ نے 13 سال مسلسل مجاہدے برداشت کر لیے۔ آپ کے اوپر سے کوڑا پھینکا گیا، آپ کو شاعر، ساحر، کاہن، مجنون کے القابات سے آپ کو ملقب کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ پر اونٹنیوں کی اوجڑیاں، انتڑیاں، بچہ دانیاں ڈال دی گئیں۔ کفار مکہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن آپ نے پھر بھی مکہ کو چھوڑنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن آخرکار اللہ رب العزت کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ رات کا وقت تھا، یکم ربیع الاول۔ غار ثور سے جب آپ باہر نکلے، 3 راتیں تو آپ نے غار ثور میں پہلے سے گزاری تھی، باہر نکلے رات کے آخری پہر جب آپ جا رہے تھے، چونکہ غار ثور بلندی پہ ہے، مکہ کی ساری آبادی آپ کے سامنے تھی، آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کیا، یا مکہ تھا ما اطیبک وما احبک الیہ، اے مکہ تو کتنی اچھی سرزمین ہے اور تو مجھے کس قدر زیادہ محبوب ہے، لولا اخرجونی لما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہائش نہ رکھتا، میں بے بس ہوں، یہاں سے نکلنا میری مجبوری ہے۔ جس وقت آپ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ رہے تھے اس وقت آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے کامل مکمل محبت تھی، کامل مکمل تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ کی جدائی آپ سے برداشت نہ ہو سکی۔ مکہ کی جدائی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ بہت اچھی سرزمین، لیکن اس کے باوجود مکہ کی یاد آپ کو مسلسل تڑپاتی تھی، مکہ کی یاد میں آپ مسلسل بے قرار رہتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، اللہ مدینہ ہمارے دلوں میں ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ آپ نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے۔
مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے تاکہ مکہ کی جدائی کا کچھ مداوا ہو جائے. اور آپ کی یہ بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں تسلی کے طور پہ آیت نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ پروردگار جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ہو گئی کہ میں نے ایک مرتبہ پھر مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنا ہے. مدینہ میں آپ رہتے تھے, مدینہ کے ساتھ پھر آپ کی محبت بہت بڑھ گئی چونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. اس کے باوجود مکہ مکرمہ کی محبت دل سے گئی نہیں تھی. ایک صحابی حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے. ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیل سے پوچھا کہ اسیل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مکہ مکرمہ کا کیا حال ہے. حضرت اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ میں جو اذخر گھاس ہوا کرتی تھی وہ بہت سرسبز ہو چکی تھی. مکہ کے آس پاس کے میدان اب ہرے ہو چکے تھے. مکہ کی بطحا کی وادی سفید چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. جب انہوں نے مکہ کے احوال بیان شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک یا اسیل حسبک یا اسیل لا تحزنی قلبی. اسیل بس کرو, اسیل بس کرو, مزید ہمارے دلوں کو مغموم نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی, پھر مدینہ منورہ سے کیسی محبت ہو گئی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک باب اس کے بارے میں قائم کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر سے آتا ہے اپنا کام کاج مکمل کر لے پھر اس کو چاہیے کہ جلدی اپنے وطن کی طرف لوٹے, جلدی چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے فارغ ہو جاتے تھے, جہاد سے فارغ ہو جاتے تھے, پھر اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ انی متعجل الی المدینہ فمن اراد ان یتعجل معی فلیتعجل. میں تو اب مدینہ جانے کے لیے بےتاب ہوں, میں تو جلدی جلدی جاؤں گا. تم میں سے جو بندہ میرے ساتھ جلدی جانا چاہتا ہے تو وہ میری رفاقت اختیار کر لے. پھر آپ مدینہ جانے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جب مدینہ کے قریب پہنچتے تھے دور سے احد پہاڑ نظر آتا تھا. احد پہاڑ کے بالکل دامن میں مدینہ منورہ واقع ہے. جو ہی وہ احد پہاڑ نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ اونٹنی کی رفتار تیز کیا کرتے تھے. رفتار تیز ہو جاتی تھی اور فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے بارے میں آپ کے کیا جذبات تھے, کیسے وہ مدینہ منورہ کو دیکھنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم انی عبدک ابراہیم حرم مکہ تھا وانی احرم ما بین لابتیہا. اللہ آپ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو محترم قرار دیا ہے اور میں مدینہ منورہ کی دونوں وادیوں کے درمیان جتنی جگہ ہے میں سب کو محترم قرار دیتا ہوں. سختی سے منع کرتے تھے. کوئی بندہ مدینہ کی خوبصورتی میں نقص پیدا کرتا تھا برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی بندہ مدینہ کی سرزمین پہ شکار کرتا ہوا نظر آئے اس کی کمان بھی چھین لو, اس کے تیر بھی چھین لو, اور جس بندے نے تیر اور کمان چھین لی یہ اسی کے ہو گئے. کسی کو مدینہ میں شکار نہیں کرنے دینا, مدینہ کی خوبصورتی اور حسن میں کمی آ جائے گی. حضرات انبیاء کرام اپنے وطن اوطان سے محبت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں, اور صرف انسان نہیں بلکہ جانور پرندے بھی اپنے اپنی جگہوں سے محبت کرتے ہیں. چڑیا اپنے گھونسلے سے محبت کرتی ہے, شیر اپنے کچھار سے محبت کرتا ہے. وہ جنگلی درندے جو تمام تر تہذیب اور تمدن سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں, جہاں ان کے دن رات گزرتے ہیں,
جہاں کا دانا پانی وہ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان مقامات کے ساتھ ان کا وارفتگی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر جانور محبت کرتے ہیں، انسانوں کو تو چاہیے کہ بطریقہ اولا اپنے وطن سے محبت کریں۔ معزز سامعین،